نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 214۔ آج کے درس میں انشاءاللہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں جہاد کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو ان کو میں سب کا سب جہاں اللہ نے جتنی آیات اور صورتوں کے اندر ذکر کیا ہے وہ تو اس وقت کے اندر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے اس میں سے کچھ آیتوں کا انتخاب کیا ہے جو تقریباً 24 آیات کے قریب ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اگرچہ اس کے اندر لفظ جہاد کا ذکر نہیں ہے لیکن اس سے متعلق ہے، اس لیے یہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں۔ عام طور پر جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اب کلمے کے بعد بس چند عبادات ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، یا زیادہ سے زیادہ کسی ایک جماعت کے ساتھ شریک ہو جانا، بس یہی اسلام ہے۔ باقی پوری زندگی ساتھی تھوڑا سے آگے ہو جائے، پیچھے آنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے۔ تو بہرحال میں اختصار کرتا ہوں، صرف اس موضوع کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ یہ آداب قرآن میں سے ہے
کہ جب قرآن بیان ہو تو خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو حالات تم سے پہلے ایمان والوں پر آئے تھے۔ اب قرآن ایک اشارہ کرتا ہے، بات بیان کر دی قرآن نے کہ جنت میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم پر وہ حالات نہ آئے جو حالات تم سے پہلے لوگوں پر مومنوں پر آئے تھے۔ اب اس کی تفسیر پھر قرآن میں ہے، ہم خود مطالعہ کریں۔ کیونکہ یہ تو بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ وہ حالات جب ہم پر نہیں آئیں گے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو وہ حالات تو ہمیں معلوم کرنے ہوں گے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو ہم سے پہلے مومنین پر آئے تھے۔ اگرچہ ہمارے سامنے تو بڑی تاریخ ہے صحابہ کی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، لیکن قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت کے مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو مومنین پر حالات آئے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء آئے ہیں اور ان کے جو حواری تھے، ان کے صحابہ تھے، ان کے رفیق تھے، قرآن مجید نے اختصار کے ساتھ ان حالات کو ذکر کر دیا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کے اصحاب کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا جو ایک غار میں جا کر انہوں نے بنا لی۔ یہ سب کچھ ہمیں خود پھر قرآن میں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا حالات ان پر گزرے ہیں، اور مزید ہم اسلامی تاریخ کو اسٹڈی کریں، اس میں دیکھیں۔ فرمایا مستہم البأساء، جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو ایمان قبول کرنے کے بعد انہیں مالی پریشانیاں، مالی تکالیف، معیشت کی پریشانیاں، اس سے دوچار ہونا پڑا، اس لیے کہ یہ دعوت ایسی ہے، ایمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ آپ کو یہی بات سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کے لیے، اس کے لیے کچھ کرو۔ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ تو کھیل اور تماشا ہے، یہ تو عارضی فائدہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ پھر اسے ابھارا جاتا ہے کہ اسراء کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام ہے، دین سیکھنا سکھانا ہے، ہجرت ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، پوری دنیا سے مقابلہ ہے۔ اس کے لیے لازمی بات ہے وقت کی ضرورت ہے، وقت دینا پڑے گا، مال اور جان لگانی ہوگی، تب جا کے جو ہے اللہ راضی ہوگا اور ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے۔
وَالضَّرَّاءُ، اور انہیں جسمانی تکالیف اس راہ کے اندر پہنچی ہے، دشمن نے مارا ہے، زمین پہ گھسیٹا ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں انہیں پہنچی ہے اس راہ کے اندر۔ وَزُلْزِلُوا، اور انہیں ہلا مارا گیا ہے اس راہ کے اندر، جس طرح زلزلہ آتا ہے ہر چیز ہل جاتی ہے، اس طرح انہیں بھی ہلایا گیا ہے ان مالی پریشانیوں کے اندر، ان جانی تکالیف کے اندر۔ کیونکہ اس سے پہلے اسی سورہ البقرہ کے اندر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 155 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، فرمایا ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، ضرور، لام تاکید اور نون ثقیلہ، کس چیز کے ساتھ؟ بِشَيْءٍ، کسی بھی ایک چیز کے ساتھ، من الخوف، وہ خوف میں سے تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے، دشمن کا خوف، والجوع، بھوک کے ساتھ تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے کہ اس راہ میں تم پر بھوک آئے گی، فاقے آئیں گے۔ صحابہ کرام کہیں کہیں دین جو ہے کھانے کو ان کو نہیں ملتا تھا، فاقے آئے تھے ان کے اوپر، سوشل بائیکاٹ ہوا تھا ان کا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور فرمایا اموال کا نقصان کر کے تمہاری آزمائش کروں گا، کاروبار ختم ہو جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان ہوگا اس راہ میں تمہارا۔ صرف ایک جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ۔ یہ ایسی راہ نہیں ہے، ایسی دعوت نہیں ہے، یہ ایمان کوئی گپ شپ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس میدان میں جو قدم رکھتا ہے وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے، میرے اوپر یہ سب ساری چیزیں آئے گی، یہ ساری آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئے گی۔ والثمرات، کاروبار کا نقصان ہوگا، کھیتوں اور باغوں کا نقصان ہوگا۔ وبشر الصابرین، فرمایا بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ ساری آزمائشیں اس پر آئے اور پھر بھی وہ ڈٹا رہے، جمع رہے، استقامت دکھائے، صبر سے وہ اس راہ پہ چلتا رہے۔ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کسی نے کہا بھائی یہ دعوت ہے، بھائی بات تو صحیح ہے، آپ نے صحیح بات کی، بس میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، باقی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، سمجھو یہ تو آپ نے اللہ سے سودا کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہاری منزل جنت ہے، تمہارا سودا اللہ کے ساتھ ہے، کسی جماعت پہ احسان نہیں، کسی فرد پہ احسان نہیں، تم دنیا والوں کو نہیں دیکھو گے، تم تو شعور کے ساتھ ایمان لائے ہو، سمجھ کے ساتھ ایمان لائے ہو، دنیا کے کفر اور شرک کو تم نے دیکھا ہے، گمراہی کو دیکھا ہے، اللہ کی بغاوت کو دیکھا ہے، اور اس سے بیزاری اور نفرت کا اعلان تم نے کیا ہے، اور اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مالک اس زمین پر میں تیری عبادت کروں گا، تیرے قانون کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور تیرے احکامات دنیا والوں تک پہنچاؤں گا، اس راہ میں جو بھی تکلیف آئے گی اس کو میں برداشت کروں گا۔ مالک نے کہا اگر تو نے وفا کیا تو میں بھی وفا کروں گا، جنت میں تجھے داخل کروں گا، جہنم سے بچا دوں گا، تجھ سے راضی ہو جاؤں گا میں۔ اس سمجھ کے ساتھ آپ نے قدم رکھا ہے۔
تو فرمایا اس آیت کے اندر 214 سورہ البقرہ، ان پر مالی تکالیف، جانی تکالیف، یہاں تک کہ ان کو ہلا مارا گیا ہے۔ فرمایا حتی، یہاں تک یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول نے کہا اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اس کے صحابہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ رسول نے بھی کہا، التجا کی اللہ سے، جیسے جنگ بدر میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان قتال میں اترنے سے پہلے آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ صحابہ کہہ رہے کہ آپ کی چادر بار بار نیچے گرتی تھی اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ مالک، یہ چند بندے ہیں تیرے جو خالص تیری عبادت کرتے ہیں، آج اگر یہ ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیرے مخلص بندے نہیں رہیں گے، مالک ان کی مدد فرما۔ ایک یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کے ساتھ نبی بھی اللہ سے دعائیں کرتا تھا، یعنی یہ کوئی شکوک اور شبہات والی بات نہیں تھی، اس سے مراد دعا ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ کا رسول انہیں تسلی دیتا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی نصرت جو ہے وہ قریب ہے، مدد قریب ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ آتا ہے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ ستائے گئے تھے مشرکین مکہ کے طرف سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ آتے ہیں مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے نبی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو کہا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تکالیف اتنی زیادہ ہے، پریشانیاں اتنی زیادہ ہے، دشمن نے حد کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹیک توڑا، سیدھے ہو گئے کہ وہ حالات تم پر جب تک نہیں آئیں گے جو پہلوں پر آئے ہیں، جنت میں بھی تم نہیں جا سکتے ہو۔ تمہیں پتا ہے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک مومن کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، اس گڑھے کے اندر اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، گلے تک صرف اس کا چہرہ اور سر بار ہوتا تھا، اور پھر لوہے کا ہارا لے کے اس کے مانگ پر رکھ کے اس کو چلایا جاتا تھا اور دو ٹکڑوں میں اس کو جو ہے کاٹ دیا جاتا تھا۔ وہ ایمان سے نہیں پلٹے ہیں، تم ابھی سے حوصلہ ہار رہے ہو۔ تو ایک یہ تسلی ہوتی ہے جو صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ تو یہاں دونوں طریقے سے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اسی سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 218، ایک کے بعد دوسری آیت آپ دیکھیں، اگر آدمی سنے سمجھ کر، دل کے کانوں سے سنے، تو ایسی آیتیں ہیں کہ انسان کے اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ
ہجرت کر گئے ایمان کے خاطر، اپنا گھر بار کاروبار ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں. جہاد جیم ہا دال اس کا مادہ ہے. جوہد کے معنی ہوتے ہیں انتہائی کوشش کے، شدید کوشش کے. انہوں نے پھر بھرپور کوششیں کی ہے، انتہائی کوششیں کی ہے، شد و مت سے جو ہے اللہ کے دین کا کام کیا ہے. فرمایا اولائکا، یہ لوگ، قرآن کی تو ہر بات پتھر کی لکیر ہے، اس سے سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. جو ایمان لائے، ایمان کے بعد ہجرت کی، ہجرت کے بعد تو جہاد کرتے رہے اللہ کے راہ میں، اور جہاد کی بھی پھر کوشش جو ہے اس کی بھی اللہ نے تفسیر کی، وہ آئے گی انشاءاللہ مال اور جان کے ساتھ. فرمایا یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. سورہ البقرہ کے بعد اب آپ دیکھیں سورۃ آل عمران. یہاں پر آیت نمبر 142 دیکھیں. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا تخمینہ یہی ہے، تمہارا اندازہ یہی ہے، تمہارا خیال اور گمان یہ ہے ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تو تم میں سے اللہ نے مجاہدین کو ظاہر ہی نہیں کیا ہے. اگرچہ لفظی معنی یہ ہوگا ولما يعلم اللہ تو اللہ ابھی تو اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا ہے، چونکہ اللہ کا علم تو ما کانا ما یکون پر ہے. تو معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ یعنی اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ تمہیں ظاہر کرے گا تمہارے اعمال سے. ایمان کا دعویٰ تو کر لیا، زبان سے تو تم نے کہہ دیا، اب عملی میدان میں اترتے ہو یا نہیں؟ فرمایا وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور آگے اس لیے اللہ نے فرمایا، اور وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صابرین کو جو ہے وہ جانتا ہے، جو استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ جانتا ہے. اس کے بعد آپ اگرچہ سورۃ النساء کے اندر بھی آیتیں ہیں لیکن میں نے وہ طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، دنیا کے اندر ہی اس کا انتظام کر لو، تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کا قرب تلاش کرو. الوسیلتوں کے معنی ہوتے ہیں القربت، کہ اس کا قرب تلاش کرو. آج تو ایسے ظالم لوگ بھی دنیا کے اندر ہے، یا ناسمجھی کی وجہ سے یا دانستہ وہ ظالم بنے ہوئے ہیں.
کہ انہوں نے آیت کا معنی یہ بنا دیا کہ قبروں پر جاؤ اور ان سے مانگو یا ان کے وسیلے سے مانگو، حالانکہ خود قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کا کیا معنی ہے، حالانکہ روایتوں سے احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہاں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا معنی جو کیا ہے وہ یہ ہے اطلبوا إِلَيْهِ الْقُرْبَةَ فِي الدَّرَجَاتِ، کہ اس کے قربت درجات کے اندر، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہونا ہے، اس کی کے لیے تلاش کرو، طلب کرو۔ وہ کس چیز سے ہے؟ وہ ہے بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اور پھر قرآن پورا اس کے ساتھ اس سے بھرا ہوا ہے، اسے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، ایسے ہی لوگ جو اللہ کی قربت حاصل کریں گے۔ لیکن یہاں خود آیت کے اندر موجود ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو۔ یہ عربی اردو والا وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ، کہ اس کے لیے ذریعے جو ہے تم تلاش کرو۔ الوسیلہ جو ہے یہ قرب کو کہتے ہیں۔ اور یہ اتنے ناسمجھ لوگ ہیں کہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں اپنے اپنے ماننے والوں کو یہ سب جو ہے دعا سکھاتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے کلمات دہرایا کرو۔ اور بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے اور اس کے اندر ایک دعا سکھائی جاتی ہے کہ اذان جب ختم ہو جائے تو پھر یہ کہا کرو اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ اب یہاں دیکھیں اس دعا کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اس مکمل دعوت، اس اذان جس میں کمپلیٹ توحید ہے، کمپلیٹ دین ہے، اس کے رب، اور یہ صلاۃ قائمہ جو ایک پورے دین کا خلاصہ ہے، جس طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الدِّینَ، جب آپ سمجھ کے صلاۃ ادا کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، اس کو قائم کریں گے شعوری طور پہ، تو گویا آپ دین کو قائم کر رہے ہیں۔ آت محمد الوسیلۃ، پھر وہ دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ محمد کو تو وسیلہ عطا فرما۔ یہ قبروں پہ جا کے وسیلہ بنا رہے، جبکہ اذان کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ محمد خود وسیلے کا محتاج ہے، تم قبروں پہ جا کے وسیلے بنا رہے ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ لیکن عربی پڑھتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر سمجھ ہوتی تو یہ کام نہ کرتے، نہ ان کے مولوی کرتے، نہ یہ کرتے۔ بہرحال تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وہ قرب کیسے تلاش کرو؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، پوری شد و مت سے اللہ کے راہ میں مال اور جان لگا کے کوششیں کرو۔ یہ ہے وسیلہ، یہ ہے اس کا قرب تلاش کرنے کا طریقہ۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فائدہ تمہارا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید ساتھ میں یہ بھی بتاتا رہتا ہے کہ فائدہ کسی اور کا نہیں، کہ فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ انفال آیت نمبر 74، اگرچہ 72، 73، 74 یہ آیتیں ہیں، لیکن میں آیت نمبر 74 آپ کے سامنے، یعنی اینڈ ہے سورہ کی، سورہ انفال کی، اس کو آپ دیکھیں۔
فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ آپ سنتے بھی جائے سمجھتے بھی جائے. ہم تو صرف ایمان لائے نا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی دین کے خاطر. ہمارے یہاں تو تصور ہی نہیں ہے ہجرت کا. ہم سمجھتے ہیں یہ ہجرت، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تو بس انبیاء کے لیے تھا، صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے دور میں تو کافر اور مشرک جو ہے وہ ہمارے سروں پہ مسلط رہے، وہ طاغوتی نظام کو جو ہے قائم رکھے، اور ہم مغلوب صورت کے اندر، کمزور صورت کے اندر بس اپنے درس و تدریس کر کے نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جائے، ہم نے دین پہ عمل کر دیا. ہم تصور ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم بھی مجاہد بنے، ہم بھی ہجرت کرے، ہم بھی قتال فی سبیل اللہ کرے، ہم بھی اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرے، ہم بھی طاغوتی قوتوں سے ٹکر لے، ان کے باطل نظام کو ختم کرے اس دنیا سے. یہ ہم پر بھی فرض ہے، لازم ہے. ہم سوچتے ہی نہیں اس کے لیے. اور جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس سے یہ خود بخود یہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ جو دین ہمیں بتا رہا ہے. تو فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ہجرت کے بعد اللہ کے راہ میں جہاد کرتے رہے. وہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں، ان مجاہدین کو جگہ دی اور ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی. کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے، اور ان مہاجرین اور انصار نے مل کے پھر اس طاغوتی نظام کو تے و بالا کیا ہے. ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا کیا ہے. کیسر اور کسرا جیسے قوتیں جو ہے وہ کانپتی تھی پھر ان سے. حالانکہ یہ چند لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم، ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ تھا، نہ کوئی وہ امیر خاندان سے تھا، ایک یتیم اور غریب، لیکن قوت ایمانی اس کا ایسا تھا کہ وہ دیکھنے والا تھا. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ سورہ آل عمران کا، جہاں پہ جنگ احد کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ کچھ وہ صحابہ بھی تھے کہ وہ صحابہ بھی ان حالات کے اندر کہ جب مشرکین مکہ شکست کھا کے بھاگے اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے، لیکن خالد بن ولید جو ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، اس نے جنگی تدبیر سے کام لیتے ہوئے ابو سفیان سے کہا کہ تم ادھر رک جاؤ، یہاں سے حملہ کرنا اور میں پیچھے درے سے جاتا ہوں، پہاڑ سے حملہ کرتا ہوں. چونکہ پہاڑ پہ جو لوگ اللہ کے نبی نے کھڑے کیے تھے اس میں سے صرف 10 بچ گئے تھے، باقی 40 نیچے اتر آئے تھے. اور یہ سکھانا تھا ان کو کہ جب تک تمہارے اندر نظم نہیں ہوگا، سمع اور اطاعت نہیں ہوگی، اس وقت تک تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اور جب خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہیں تو 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کا آدھا لشکر ادھر سے آیا اور آدھا اوپر سے آیا، بیچ میں یہ گھیرے میں آ گئے.
اور افراتفری ہو گئی، لیکن اس وقت بھی قرآن شہادت دیتا ہے، احادیث شہادت دیتی ہے، اسلامی تاریخ اس پر دال ہے کہ اللہ کا نبی صحابہ کو آوازیں دے رہا تھا کہ میرے پاس آؤ، اور چٹان کی طرح وہ کھڑے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کی یہ ہمت اور اس کی یہ بہادری دیکھ کر ہم تاریخ کے اندر اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی کوئی تھا۔ ہمارا بھی ایمان، ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ بہرحال قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی نصرت کی۔ آگے بات سنیں، کہہ کون رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سچے مومن ہے۔ میرے بھائیو، ایمان کو سمجھو، میدان میں اترو، مال لگاؤ، جان لگاؤ، عزت برباد کر دو اس دین کے لیے، حق کے لیے، اپنی انا کو قربان کر دو، باطل سے ٹکر لو، تب معلوم ہوگا کہ تم ایمان لائے ہو، تمہارے دل میں کوئی شک نہیں رہا ہے، یقین کے ساتھ تم نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ ورنہ یہ ایمان جو شک کا ہے، قرآن نے ایسے لوگ کو اولئک ھم الکاذبون کہا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ نفاق کا ایمان ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ورزق کریم، اور عزت والے رزق کا وعدہ ہے اللہ کے یہاں ان کے لیے۔ آگے دیکھیں، یہ سورۃ انفال تھا، اس کے بعد سورۃ التوبہ۔ یہ دونوں صورتیں اگرچہ آپ قرآن ترتیب سے شروع کر کے دیکھو گے، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے اللہ سے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر سمجھ کے دعا کی تھی، اگر سچائی کے ساتھ دعا کی تھی تو اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے۔ صراط مستقیم تمہیں دکھا دیا اور ان لوگوں کا راستہ دکھا دیا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر سورۃ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ نے گمراہ فرقوں میں سے یہود کا پورا حال بیان کر دیا، منافقین کے صفات بیان کر دیے، اور سچے مومنین کے بھی صفات بیان کر دیے۔ سورۃ آل عمران کے اندر، جب سورۃ بقرہ کے اندر مومنین کے صفات بیان کر دیے، اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کے اندر جب آپ دیکھو گے تو گمراہ ایک اور دوسری جماعت تھی نصارہ کی، اس کی تفصیل کے ساتھ اللہ نے حالت بیان کر دی، ان کی برائیاں بیان کی، ان کے اندر خباثتیں تھی، بدعقیدگی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کو بھی تھوڑا سا کھینچا ہے، اور مومنین کے صفات بیان کر دیے۔ یہ اصل میں یہ جو صورتیں ہیں، اس کے اندر مومنوں کو ان کے اندر وہ صفات ابھی پیدا کیے جا رہے ہیں جو ایک مجاہد کے ہوتے ہیں۔ ہر ہیرا غیرہ اس میدان میں نہیں اترتا ہے، اس کے کچھ صفات ہوتے ہیں۔ سورۃ نساء کے اندر پھر خانگی جو حالات ہوتے ہیں گھر کے، اس کو درست کیا، اس کی اصلاح کی، اس کی اصلاح کے بعد پھر سورۃ المائدہ کے اندر آپ دیکھیں حل اور حرمت کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ سورۃ الانعام کے اندر آپ دیکھیں پھر وہاں نقلی دلائل کے ذریعے جو پچھلے انبیاء گزرے تھے، اس تحریک کو جنہوں نے چلایا تھا، اس دعوت کو چلایا تھا، کس طرح چلایا تھا، کیا گزری تھی ان کے اوپر۔ اسی طرح پھر سورۃ اعراف کو دیکھیں، وہ اس کا تتمہ ہے، مزید اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی گئی۔ پھر سورۃ انفال
सूरत तौबा, ये दोनों सूरत, इनको सूरतुल किताल, सूरतुल जिहाद भी कहते हैं। सूरतुल अनफाल के अंदर मैदान किताल का जिक्र किया गया। सूरत तौबा के अंदर जब आपको अल्लाह रियासत अता फरमाए उस वक़्त जो है आपका फिर क्या काम होगा, एक मुजाहिद के वहां उस मैदान को जो है जिक्र किया गया है। यानी एक तरतीब से कुरान आपको लेके जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे, वरना तो ये फारसी तर्जुमे या अरबी में जो है उसकी तिलावत करते रहे, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या है क्या नहीं है। या आजकल के हमारे मौलवी साहिबान, जी मस्जिद की तामीर करो, इसमें इतना सवाब है, मस्कीन को खाने खिलाने में इतना सवाब है, सदका और खैरात की ये फजीलत है। क्योंकि खाने पीने का मसला है ना, वो सारी चीजें, यानी मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन भाई ये किसके लिए है, ये किसके लिए है? ये आपकी दुकानदारी के लिए नहीं है। ये सदकात, ये फितरा, ये फिदिया, ये कफारा, ये उस माशरे के लिए है जो इस जमीन पर अल्लाह का कलिमा, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए वजूद में आया हो, जो कुफरिया निजाम से टकराए और अल्लाह का निजाम कायम करे, उस जमात के लिए ये सारी चीजें हैं। ये दुकानदारी के लिए नहीं थी। तो बहरहाल सूरत अनफाल के बाद अब आप सूरत अत-तौबा के अंदर आए। सूरत अत-तौबा के अंदर आयत नंबर 16 देखें। एक के बाद दूसरी आयत आप देखें, रंग तब्दील होता जाएगा, एक नया मैसेज आपको मिलेगा इसके अंदर। यहां क्या करना है, यहां क्या करना है, यहां क्या करना है। सूरत मोहम्मद में आएगा कि अल्लाह तुम्हारे हालात को जांचना चाहता है, जरूर जांचेगा तुम्हारे हालात को। तुम घर में कैसे हो, मस्जिद में कैसे हो, बाहर कैसे हो, कारोबार कैसे करते हो, अंदर कैसे हो, बाहर कैसे हो, तुम्हारे मामलात क्या है, वो घड़ी घड़ी लम्हा बलम्हा तुम्हें देख रहा है, जांच रहा है तुम्हें। हमें तो पता ही नहीं है, ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं, ये मोमिन है, कलमा पढ़ लिया, अकीदा से ये जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे अब्बा की जन्नत है, तुम जन्नत में जाओगे, ये अल्लाह की जन्नत है। जन्नत में वो जाएगा जिसको अल्लाह सर्टिफिकेट देगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम जन्नत में चले जाओगे। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो कुरान में है, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत में है, जो तारीख इस्लाम में हमारे असलाफ ने किया था, तब जाके तुम जन्नत में जाओगे। तो फरमाया इस सूरत अत-तौबा के अंदर आयत नंबर 16 के अंदर, अम हसिबतुम, अब बार बार आप देखें, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता। यहां भी अल्लाह फरमाता है अम हसिबतुम अन तुतरकू, क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि तुमने कह दिया कि मैं ईमान ले आया हूं, मैंने ईमान कबूल कर लिया, अकीदा मेरा सही है, मैं जन्नत में चला जाऊंगा? फरमाया नहीं, अम हसिबतुम अन तुतरकू, क्या तुम्हारा ख्याल है कि बस तुम्हें सिर्फ ईमान की कबूल करने से तुम्हें बस छोड़ दिया जाएगा? ना, फरमाया वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, अभी तो तुम में से मुजाहिदीन को अल्लाह ने जाहिर ही नहीं किया है कि कौन है कि वाकई ईमान लाया, माल जान लगा रहा है, दिन रात कोशिशें कर रहा है। ये बड़ा अहम मामला है। शायद ये समझ ना मुझे अभी आई है ना आपको आई है। ये तो वो समझ है जब आ जाती है लोग रातों को फिर नींद नहीं करते हैं। ये वो समझ है जब आ जाती है फिर खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं होती है। दोस्तियां निभाना और गप्पे शप्पे और सैर और तफरीह तो बहुत बड़ी बात है, वो तो फिर हर वक्त मसरूफ हो जाता है। अरे आपको बाप घर से निकालेगा, मोहल्ले वाले मोहल्ले से निकालेंगे, शहर वाले शहर से निकालेंगे, मुल्क वाले मुल्क से निकालेंगे, दुनिया वाले दुनिया से निकालने पे तुले होंगे, आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वाकई अगर आप ईमान लाए हैं, और ना ये गुजारे वाला ईमान जो है ना, ये तो सारे बर्दाश्त करते हैं। जी आप अच्छी बात कर रहे हो, चलो साथ चलते हैं, कोई बात नहीं है। ये गुजारे वाला ईमान है। क्या बात है यार, सहाबा ईमान ले आए, लोग जमीन पे घसीट रहे, उन्हें मार रहे, उनको बदनाम कर रहे, उनका सोशल बाइकाट हो रहा है, अपने मुल्क से उनको निकाल रहे। हम ईमान लाए, हमें कोई कुछ कह ही नहीं रहा, सारी चीजें सही चल रही है। कुछ तो सोचो ये क्या वजह है।
اس کا مطلب ہے کہ ابھی ویسا ایمان جیسے ہونا چاہیے نا، اور اس کا اظہار جیسے ہونا چاہیے، وہ ابھی ہم نے نہیں کیا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم خاموش ہیں، گزارا کر رہے ہیں، اور ہمیں فرصت ہی کہاں ہے۔ عقیدہ صحیح ہو گیا، دنیا سے فرصت ہی کیا ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو اس وقت یہ ہے کہ آپ بیوی بچوں کو کھلائے پلائے، ہے یا نہیں؟ بہت بڑی عبادت ہے جی، ساری عبادتیں ختم ہو گئی۔ بیوی بچوں کو کھلائے، نہ پروگرام کے لیے ٹائم، نہ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم، نہ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم، کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں۔ بھائی بیوی بچوں خرچے بڑھ گئے، بیوی بچوں کو جو کھلانا یہ کر لینا، یہ بھی بہت کافی ہے۔ پتہ لگ جائے گا بچوں کو، جب مرو گے تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ کافی ہے یا نہیں کافی۔ کیا انبیاء کے بیوی بچے نہیں تھے؟ یہ سب کچھ اللہ نے اسی لیے کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو ان کو سب کچھ عطا کر دیتا، لیکن یہ سب کچھ انبیاء بیمار ہو رہے، انبیاء مزدوری کر رہے، نوکری کر رہے، دیکھیں نوکریاں کر رہے، انبیاء کی بھی بیویاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی خرچے ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، یہ سارے معاملات ہیں کہ اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ ویسے نہیں کہہ دیا اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے، اس کو دیکھو، سارے معاملات مسائل کے ساتھ یہ نبی دین کا کام کیسے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، سوچے، غور و فکر کریں۔ بہرحال اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ نے تم میں سے مجاہدین کو ظاہر ہی نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ ابھی ان لوگوں کو اللہ نے ظاہر کیا ہے جن کے دوست اللہ، رسول اور مومنین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ولیجا دلی دوست، ولج کہتے ہیں عربی کے اندر جب ایک چیز دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، یعنی وہ دوستی جو آپ کا رازدار ہو، ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، اندرونی معاملات ایک دوسرے کے جانتے ہو، یہ اللہ، رسول، مومنین کے علاوہ یہ دوستی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں بات آ رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جب تک اللہ فرماتا ہے تم میں سے مومنین مجاہدین کو ظاہر نہیں کروں گا، اور جب تک تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کروں گا جن کی دوستی اللہ، رسول اور مومنین کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی نہ ہو۔ اچھا برتاؤ سب سے آپ کریں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن دلی دوستی اللہ، رسول اور مومنین، یہ تین یاد رکھے، اس کے علاوہ نہیں۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی ہم زبان سے دعوے کریں نا، بھائی ہم تو یہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو تم کرتے ہو اس سے میں باخبر ہوں، بے خبر نہیں، باخبر ہوں، مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ جو تم کرتے ہو۔ یہ صورت التوبہ ہے، آیت نمبر 20 دیکھیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راہ میں۔ اب جہاد کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، وہ جہاد کس طرح؟ باموالہم، اپنا مال لگا کے، وانفسہم، اور اپنی جان لگا کے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو غریب ہوں، مال نہیں لگا سکتا ہوں، جان لگا رہا ہوں یہ کافی، لیکن وہ جان بھی کیا لگا رہا ہے، بس لگا ہی رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی مال تو میں لگا رہا ہوں، نہ جان لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو اللہ کے ساتھ سودا ہوا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال دونوں لگاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ دونوں لگاؤ گے۔ کیا صحابہ کرام نے مال نہیں لگایا تھا؟ پھر وہ جان کیوں لگا رہے تھے؟ اور اگر جان لگایا تو مال کیوں لگا رہے تھے؟ نہیں، انہیں پتا تھا کہ ہماری کل دنیا اللہ کی ہے، یہ ہماری نہیں، یہ اللہ کی ہے، کل دنیا ہمارا جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ جب تک یہ سودا نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں جانا مشکل ہے۔ فرمایا
جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راہ میں مال لگا کے اور جان لگا کے، ان کے بڑے درجے ہیں اللہ کے یہاں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 دیکھیں۔ اب دیکھیں تھوڑا سا آگے ڈوز دیا تھا، آگے اور تفصیل آ رہی ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و جہاد نہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، فرمایا اگر اے مومنو تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور تمہارا وہ مال جو تجارت میں لگا ہوا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، بڑی محنت سے یہ محل میں نے بنایا ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہے، یہ میری پوری زندگی کی کنجی ہے بھائی۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے وہ مساکن ترضونھا، اور وہ مکان، وہ گھر جو تم اسے پسند کرتے ہو، فرمایا سنو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں، یہ رشتے ناطے، یہ کاروبار، یہ دولت، یہ مکان، یہی چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین میں جہاد کرنے سے، تو آگے اللہ فرماتا ہے فتربصوا، انتظار کرو پھر، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ رب العزت اپنا امر لے آئے، یعنی موت آ جائے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ تم کتنے پانی میں تھے، پتہ لگ جائے گا تم نے ترجیح کس کو دی تھی، اللہ کے دین کے اندر جہاد کرنے کو یا اپنے کاروبار کو، اللہ اور رسول کو یا اپنے خاندان اور اپنے رشتوں کو، اللہ کے دین کو یا اپنے کاروبار اور اپنی دولت کو تم نے ترجیح دی تھی، پتہ لگ جائے گا۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ سن لو کہ فاسق قوم کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا ہے، جو فاسق قوم ہے ان کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر، اسی سورہ سے 41 نمبر آیت ہے، انفروا خفافا وثقالا، فرمایا نکلو اللہ کے راہ میں، خفافا ہلکے، وثقالا اور بوجھل، بہت سارے ایسے ہوں گے میرے پاس قرآن مجید کی تقریباً کوئی 12 آیتیں جو ہے وہ باقی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی ہے جسے میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چونکہ وقت ابھی بہتا ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ان آیات کو رکھوں گا۔ بہرحال میرے خیال میں اتنا بھی کافی ہے اگر ہم نے یہ سن لیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ ایمان کے بعد ہمیں ہجرت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، مال لگانا ہے، جان لگانا ہے، ہر کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تب جا کے ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں جا سکتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔